بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورینس. ویڈیو کے لاسٹ پہ ایک وظیفہ ہے، اس لیے میری ویڈیو کو پورا واچ کریں. کل کے حصے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آئے اور ابو سفیان نے کس طرح ناکامی کے ساتھ واپس چلے گئے، کیونکہ وہ ایک نیا معاہدہ کرنا چاہتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے سے انکار کر دیا. تو آگے سلسلہ شروع کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے حکم دیا کہ 10 رمضان کو تمام صحابہ کے ساتھ ہم روانہ ہوں گے. اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، اور اس کا ذکر انجیل میں بھی آیا ہے کہ وہ آئے گا اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ پہاڑوں سے اترتا ہوا. اس جنگ میں مہاجر اور انصار دونوں نے حصہ لیا. 300 گھوڑے تھے اور تقریباً 900 اونٹ تھے، اور رستے میں دوسرے قبائل بھی اس میں شامل ہو گئے. اسی غزوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ رستے میں جس کا دل چاہتا ہے وہ روزے رکھے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ رخصت اختیار کر لے، یعنی کہ وہ بعد میں روزے رکھے. اسی جنگ میں یہ روایت قائم ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ سفر اور جنگ کے دوران اپنے جو روزے ہیں وہ آگے کر دیے جائیں، بعد میں رکھ لیے جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے پہلے ایک دعا فرمائی کہ اس کی خبر اہل قریش کو نہ ہو. تو اس طرح گائز ایک مقام پر جب پہنچے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ادھر پڑاؤ کیا جائے. ادھر بہت زیادہ اندھیرا تھا، اس لیے ہر قبیلے نے، ہر لوگوں نے اپنی اپنی جگہ چراغ جلا لیے، اور اس کی روشنی جب آگ لگی تو اس کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا. وہ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. رستے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ چچا جان، اپنی فیملی ہے ان کا جو اہل عیار تھا ان کو مدینہ بھیج دیا جائے اور آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. تو آپ نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان یہ آپ کی آخری ہجرت ہے. جس طرح میری نبوت آخری ہے اس طرح یہ ہجرت آخری ہے، کیونکہ اس کے بعد مکہ نے فتح ہو جانا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور آپ کے چچا بھی ساتھ تھے. آپ کے چچا نے آگے آپ کے چچا تھے تو وہ کیونکہ قریش کو یہ اطلاع دینا چاہتے تھے کہ وہ باہر نکلیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں. ادھر یہ لوگ آ رہے تھے. ادھر سے ابو سفیان نے کہا کہ محمد کی ہم خبر لیں کہ محمد کے ارادے کیا ہیں. تو اس پر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوا. رستے میں ان کی ملاقات حضرت عباس سے ہوئی. تو حضرت عباس سے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حنظلہ ہوں، کیونکہ ان کی کنیت حنظلہ تھی. حضرت عباس اور ابو سفیان دونوں دوست تھے، اور جب ابو سفیان نے اتنی زیادہ آگ دیکھی تو وہ گھبرا گئے. تو انہوں نے کہا، حضرت عباس نے کہا کہ محمد ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. اگر محمد آ گیا تو تمہارا جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دے گا. تو اس پر ابو سفیان گھبرا گیا، اور حضرت عباس نے کہا تم بہتر ہے کہ میری پناہ میں آ جاؤ، میں محمد کے پاس تمہیں لے جاتا ہوں اور تم اسلام قبول کر لو. اس طرح وہ ایک اپنے گھوڑے پہ بٹھایا حضرت عباس نے، اور ابو سفیان پیچھے بیٹھا تھا اور حضرت عباس آگے بیٹھے ہوئے تھے. یہ چیز جب حضرت عمر نے دیکھی تو حضرت عمر بھاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف چل پڑے. تو ابو سفیان نے دیکھا تو وہ اپنے گھوڑے کو بہت تیز دوڑاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہلے پہنچ گئے. آپ اندر داخل ہوئے تو اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے. حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو میں ابو سفیان کا سر تن سے جدا کر دوں. تو اس پر حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان میری پناہ میں ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ انہیں اپنے خیمے میں لے جائیں، صبح اس پہ بات کریں گے. تو اس طرح ابو سفیان کو حضرت عباس اپنے خیمے میں لے گئے.
تو صبح کا جب وقت آیا تو مسلمان نماز کے لیے افراتفری میں تھے، تو حضرت عباس کو ابو سفیان نے کہا تو کیا ماجرا ہے، کہ میرا تو نہیں بات، کیونکہ ابو سفیان گھبرایا ہوا تھا کہیں میرا ہی یہ حکم نہ دے دیا جائے کہ میرا سر تن سے جدا کر دے۔ تو اس پر حضرت عباس نے کہا یہ تمام مسلمان جو ہیں وہ اس ٹائم پہ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع پہ گئے تو تمام مسلمان رکوع پہ چلے گئے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو تمام مسلمان سجدے میں چلے گئے۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ جب دیکھا یہ حال مسلمانوں کو ابو سفیان نے، تو وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوا کہ یہ کیسا دین ہے تو جس میں اتنا سکون ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابو سفیان کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ میں کیوں نہ اسلام قبول کر لوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو سفیان کو پیش کیا گیا تو ابو سفیان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سفیان ابھی بھی کوئی باقی ہے۔ جب حضرت عباس کے ساتھ ابو سفیان باتیں کر رہا تھا تو اس ٹائم انہوں نے کہا کہ ایسا دین میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس پر حضرت عباس نے کہا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف نبوت ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ابو سفیان ابھی بھی کچھ باقی ہے تو اس پر انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح ابو سفیان ایمان لے آئے، اور یہ آج تک کا قصہ یہیں تک تھا۔ تو نیکسٹ قصے کے لیے آپ میرے چینل کو وزٹ کریں، لائک کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں اور فرینڈ اینڈ فیملی سے شیئر کریں۔ یہ کار خیر ہے، اس پہ آپ حصہ ڈالیں، صرف اس ویڈیو کو دیکھ کر اور اسے لائک کر کے، اور اپنے بچوں کو دکھائیں تاکہ اسلام کے بارے میں انہیں بھی معلومات ہو سکے، کہ ان کے دلوں میں بھی اسلام کی طاقت جاگے کہ ہمارا مذہب کتنا ہی اعلیٰ مذہب ہے اور ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پہ قائم رہیں۔ تو اب میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، اور یہ آج کا وظیفہ ہے۔ تو کل ملاقات ہوگی اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔